آج کی ہماری سٹوری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بہت خوبصورت اور نیک تھا۔ آپ کا پورا نام عثمان بن عفان تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز اور مالدار خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت طائف میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے قریب بچپن ہی سے آپ بہت شرمیلے، نرم دل اور سچ بولنے والے تھے۔ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، جو اس وقت بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ آپ بچپن سے ہی گناہوں سے دور اور پاکیزہ طبیعت کے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کو تجارت سکھائی اور آپ بہت ایماندار تاجر بنے۔ لوگ آپ کی نرمی اور سچائی کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی سخی اور مددگار تھے، کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت اور روشنی دکھائی دیتی تھی۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی تھی جو نیک، ایماندار اور شرافت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ جوانی میں نہایت ہی خوبصورت، شرمیلے اور با اخلاق تھے۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ روشن اور نرم مزاج ہوتا تھا۔ جوانی ہی میں آپ نے تجارت شروع کی اور بہت کامیاب تاجر بنے۔ آپ اپنی تجارت میں کبھی جھوٹ یا دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو شرمیلا اور با حیا نوجوان کہتے تھے۔ آپ کی جوانی پاکیزگی اور تقویٰ سے بھری ہوئی تھی، کبھی برائی کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک سفر میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے والے تیسرے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے قبول اسلام پر قریش ناراض ہو گئے، مگر آپ نے اسلام نہ چھوڑا۔ آپ کے استقامت اور ایمان دیکھ کر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو ذو النورین کا لقب دیا۔ جوانی میں آپ نے مدینہ ہجرت کی اور اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ آپ کی جوانی کا دور ایمان، سخاوت، شرافت اور قربانی کی روشن مثال تھا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسلام کی تاریخ کا ایک روشن دور تھا۔ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ تیسرے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال تک رہا۔ خلافت کے پہلے 6 سال امن، خوشحالی اور ترقی کے تھے۔ آپ نے حکومت کو بہت منظم اور مضبوط بنایا۔ آپ کے زمانے میں اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی۔ آپ کے دور میں افریقہ، آرمینیا، آذربائیجان اور ایران کے علاقے فتح ہوئے۔ آپ نے پہلی بار قرآن پاک کو ایک ہی مصحف میں جمع کروایا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو۔ یہ قرآن پاک آج بھی مصحف یا عثمانی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے مدینے میں مسجد نبوی کو وسیع کروایا۔ بہت سے کنویں، راستے اور پل عوام کی سہولت کے لیے بنوائے۔ بیت المال کو عوامی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ آپ کے دور میں جہازوں کے ذریعے بحری جنگ کا آغاز ہوا۔ آپ بہت نرم دل اور رحم دل حاکم تھے۔ آپ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، ہمیشہ عدل و انصاف سے فیصلہ دیتے۔ کچھ منافق لوگوں نے آپ کے خلاف فتنے اور جھوٹے الزامات پھیلائے۔ ان فتنوں کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار کچھ باغیوں نے مدینے میں آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد بھی امت نے آپ کو ہمیشہ عدل و سخاوت اور ایمان کی مثال کے طور پر یاد رکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت دردناک اور ایمان کو جگانے والا ہے۔
دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی اس ویڈیو میں۔ دوستو مدینے میں کچھ باغی اور منافق لوگ باہر سے آ گئے۔ ان لوگوں نے جھوٹے الزام لگائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ آپ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ یہ باغی مدینے میں آ کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، آپ کے گھر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پانی اور کھانا بھی روک دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام چاہتے ہیں کہ وہ ان باغیوں سے لڑیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خون بہانا نہیں چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صبر کا حکم دیا ہے۔ چند دن بعد جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو باغی دیوار پھیلان کر اندر آ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔ ایک ظالم نے تلوار سے حملہ کیا اور آپ کا خون قرآن پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان و زمین رو پڑے۔ اس وقت آپ سورۃ بقرہ کی یہ آیات پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہی آیات آپ کے خون سے تر ہو گئی، یوں آپ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ ایک سب سے عظیم قربانی تھی۔ آپ کے بعد سارا مدینہ غم سے بھر گیا اور امت ہمیشہ کے لیے آپ کو صبر، ایمان اور قربانی کی مثال کے طور پر یاد کرتی رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھاپا بہت پرسکون، عبادت اور صبر سے بھرا ہوا تھا۔ آپ بڑھاپے میں بھی نماز، روزہ اور قرآن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت عبادت، تلاوت قرآن اور دعا میں گزرتا تھا۔ آپ کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتا تھا۔ بڑھاپے میں بھی آپ کی آنکھوں میں روشنی اور چہرے پر نور تھا۔ آپ بہت سخی تھے، جو کچھ ہوتا راہ خدا میں دے دیتے۔ آپ کا جسم کمزور ہو چکا تھا مگر ایمان بہت مضبوط تھا۔ آپ ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہے۔ جب فتنوں کا زمانہ آیا تو آپ نے برداشت اور صبر سے راستہ اپنایا۔ آپ نے فرمایا، میں خون خرابہ نہیں چاہتا، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ آپ کا بڑھاپا ایمان، صبر، عبادت اور قربانی کی روشن مثال بن گیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکمل۔ مزید اسلامک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔